السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ایلینز کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ 19ویں صدی سے ایلینز نامی ایک مخلوق کو پہلی مرتبہ زمین پر دیکھا گیا۔ یہ ایلینز ایک ایسی چیز پر سفر کرتے ہیں جسے انسانوں نے UFO کا نام دیا، یعنی Unidentified Flying Objects۔ ایلینز دکھنے میں انسانوں کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ ان کا خوف اور پراسراریت انسانوں میں تب بڑھی جب ان کے فلائنگ آبجیکٹس کے بارے میں جانا گیا۔ UFO یعنی Unidentified Flying Objects میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ہماری تمام سگنل ڈیوائسز اور بجلی کے نظام کو فیل کر سکتے ہیں۔ وہ فضا سے زمین پر محسوس شعاعیں بھیج کر لوہے تک کو جلا سکتے ہیں۔ وہ زمین سے کسی بھی چیز کو فضا میں معلق کر سکتے ہیں۔ اڑن تشتری یعنی UFO 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ یہ پانی اور خشکی پر یکساں سفر کر سکتی ہے۔ UFOs ایسٹرل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں جس سے وہ کسی ریڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ ایسٹرل ٹیکنالوجی امریکہ کی اب تک کی سب سے تیز ترین ٹیکنالوجی ہے، جو کسی بھی ایئر کرافٹ کو بغیر کسی ریڈار میں لائے دشمن ملک پر حملہ کر کے واپس بھی آ سکتی ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایلینز کی ایک ایجاد کا یہ عالم ہے تو باقی ایجادات تو اس زمین کو مکمل تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور یہاں انسان کی سب سے جدید ٹیکنالوجی ہوائی جہاز ہے، جس کو جب تک 2 پار نہ لگ جائیں وہ ہلتا تک نہیں۔ بس اسی طاقت اور معیار کی بنیاد پر ایلینز کو کسی اور سیارے کی مخلوق مان لیا گیا۔ مگر کیا واقعی میں اس کائنات میں کوئی اور ایسی مخلوق بھی وجود رکھتی ہے جو انسانوں سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جن و انس کی جماعت، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ہم نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مزید ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ لہٰذا قرآن پاک میں کہیں بھی ایلینز یا کسی اور انسانی مخلوق کا ذکر نہیں ملتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف جنات اور انسان کو عقل اور شعور کی طاقت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر بہت سی حدود بھی لاگو کر دی گئی ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر ایلینز نے اتنی جدید ٹیکنالوجی کیسے ایجاد کر لی؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کے پیچھے یہ ایلینز نامی ڈرامہ رچایا گیا اور اتنی سنسنی پھیلائی گئی؟ آئیے جانتے ہیں اب کچھ ایسے رازوں کے بارے میں۔ دوستو، نہ ہی قرآن اور احادیث میں کسی ایسی مخلوق کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی تاریخ کے اوراق پر۔ پھر 19ویں صدی میں ہی کیوں یہ منظر عام پر آئیں؟ اسے سب سے پہلے یورپی ممالک میں دیکھا گیا اور ان کی آمد سے ایک خوف پروان چڑھنے لگا، اور اس خوف میں مزید اضافہ تب ہوا جب اس پر فلمیں اور ڈرامے بھی بننے لگے۔ ایلینز کو دنیا میں نہایت ذہین اور طاقتور اور خطرناک مان لیا گیا۔ دوستو، یہ UFO سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل میں دیکھی گئی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا باقی ممالک میں UFOs پر بین لگا ہوا تھا؟ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ آپ UFOs یا ایلین کی آمد پر ان کے نیوز چینلز پر کوئی خبر نہیں دیکھیں گے۔ مطلب وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ مطلب پوری دنیا ان سے خوف کے عالم میں ہے اور یہ ایلینز کی آمد کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، جبکہ ایسی خبر پر تو پوری دنیا کی ریٹنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ مگر اس خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ 1951 میں پورٹوریکو کے آرمی بیس پر ایک روز نامعلوم وجوہات کی بنا پر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ پھر دن کے 11 بجے کے قریب ایک UFO ایئر بیس پر اتری۔ اس وقت اسی ایئر بیس پر امریکی سابق صدر آئزن ہاور بھی پہلے سے موجود تھے۔ آرمی کے ایک نوجوان نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر مقامی پریس کو بتایا کہ ایئر بیس پر ایلینز اور آئزن ہاور کے درمیان 4 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ملاقات کے 2 سال کے بعد آئزن ہاور امریکہ کے صدر بن گئے۔ جب میڈیا نے ان سے ایلین سے ملاقات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے سرے سے ہی کسی ایسی ملاقات کا انکار کر دیا۔ مزید 1952 میں امریکی بحریہ کے وزیر ڈان کیمبل ذاتی تیاری پر ہوائی سفر کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے نیچے ایک جزیرے پر پختہ سڑکیں اور ون ویز دیکھے، اور وہ یہ سب دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ امریکہ نے ابھی تک کسی دور دراز کے جزیرے پر اپنا ایئر بیس نہیں بنایا، تو یہاں سمندری ویرانے میں پراسرار ایئر بیس کیسے موجود ہے؟ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ بہت سی UFOs ون وے پر کھڑی ہیں
اور عجیب قسم کے انسان چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کچھ UFOs ان کے طیارے کے گرد چکر لگانے لگے، جیسا کہ ان کے طیارے کی چھان بین یا تحقیقات کر رہے ہوں۔ جب واپس آ کر انہوں نے اس کا ذکر امریکی فضائیہ سے کیا تو انہیں CIA کی طرف سے خبردار کیا گیا کہ اگر دوبارہ اس بات کا ذکر کیا تو مار دیے جاؤ گے۔ دوستو، اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ واقعات حقیقت نہیں رکھتے اور ایلینز بھی وجود رکھتے ہیں، تو پھر ایلینز کے لیے تو پوری دنیا ایک جیسی ہونی چاہیے، ان کا رویہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے۔ تو یہ بار بار صرف امریکہ میں ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں، جبکہ امریکہ تو UFO کو صرف ایک فکشن کہانی بتاتا ہے۔ اب یہاں آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں اور اسے غور سے دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک UFO تباہ کن ہتھیار کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ یہ ویڈیو افغانستان کے علاقے میں شوٹ کیا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ 10 سال سے زیادہ عرصہ حملہ آور رہا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ UFO ایک طرف امریکہ کے طیاروں کے ساتھ میل جول میں ہے اور دوسری طرف مسلم ممالک میں حملہ آور ہے؟ ذرا خود غور کریں اس بات پر۔ اب یہاں تک آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایلینز نامی کوئی مخلوق وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ امریکہ کی ایک سازش ہے، اور UFOs بھی صرف ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جسے امریکہ دنیا سے خفیہ رکھ کر ابھی اس پر تجربات کر رہا ہے۔ یہی UFO دراصل دجال کی سواری ہے، جس پہ سوار ہو کر وہ لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا۔ اسے حدیث مبارکہ میں دجال کا گدھا کہہ کر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اس کے مطابق دجال ایک دم کٹے گدھے پر سوار ہوگا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے نیچے 70,000 افراد آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال دینے کے لیے گدھے کی مثال بیان فرمائی، کیونکہ اگر آپ کسی جہاز کا نام لیتے تو آج سے 1400 سال پہلے کسی کو کیا خبر ہوتی کہ یہ کیا چیز ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ایلینز اور UFOs کہاں اور کیسے بنتے ہیں۔ امریکہ میں نواڈا کے علاقے میں ایک فضائی اڈہ موجود ہے جو ایریا 51 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود ایکسٹرا ٹیریسٹرائل ہائی ویز، UFO ریلز اور ایلینز کی ڈیڈ باڈیز نے پوری دنیا کی نظریں اس علاقے پر مرکوز کر دی ہیں کہ یہاں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو باقی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مغربی حصے میں لاس ویگس شہر سے تقریباً 83 میل جنوب میں بسا نواڈا کا ایریا 51 ایک پراسرار ترین علاقہ ہے۔ اس کے انچ انچ پر سیکیورٹی موجود ہے۔ اس کے آسمان اور زمین دونوں سیل ہیں۔ اس پر غیر ممنوعہ علاقہ کا بورڈ لگا ہے، جہاں نہ تو کسی جہاز کو اڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی انسان کو اس کے پاس بھٹکنے کی۔ اس علاقے میں انسان کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ یہاں قدم قدم پر لسننگ ڈیوائسز موجود ہیں جو سوئی کے گرنے کی آواز کو بھی سن لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کیمراز بھی موجود ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جگہ امریکہ میں اس قدر پراسرار کیوں ہے؟ اس قدر سیکیورٹی آخر کس لیے؟ کیا یہاں کچھ ایسے تجربات ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی ایجادات کی جا رہی ہیں جو اگر دنیا کے سامنے آ گئیں تو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گی؟ یہ امریکن ایئر فورس کا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات بہت کم ہیں، مگر اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بارے میں مکمل جان سکیں۔ 1955 میں پہلی بار ویتنام وار کے وقت CIA نے اس علاقے کی موجودگی کو اور اس کے وجود کو قبول کیا، مگر اس سے پہلے اس علاقے کا کوئی نام اور پہچان موجود نہ تھا۔ 2013 میں اپنی آفیشیل دستاویزات میں CIA نے اس ایریا کا ذکر ایریا 51 کے نام سے کیا، اور یوں پوری دنیا کے سامنے یہ علاقہ ظاہر ہوا۔ یہ نواڈا کے علاقے میں موجود 17 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس سے تمام دنیا بے خبر تھی، سوائے چند سوسائٹیز کے۔ دنیا حیران اس وقت ہوئی جب اس میں موجود 375 ہائی وے کا نام بدل کر ایکسٹرا ٹیریسٹرائل ہائی وے رکھ دیا گیا، یعنی کہ ایلینز اور UFOs کی گزرگاہ۔ یہ دیکھ کر سب دنیا سوال کرنے لگی، کیا واقعی یہاں ایلینز یا UFOs کا بسیرا ہو چکا ہے، یا محض اس علاقے کے بارے میں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس علاقے سے دور رہیں اور یہاں موجود سرگرمیوں کی کسی کو خبر بھی نہ ہو سکے۔ ابھی یہ سوالات جاری تھے کہ یہاں ایک حادثہ رونما ہوتا ہے جسے روزویل انسیڈنٹ کا نام دیا گیا۔ آپ اس حادثے کے بارے میں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس حادثے نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ جولائی 1947 بدھ کی ایک شام نیو میکسیکو کے علاقے روزویل کے اندر ایک UFO حادثے کا شکار ہو کر گر پڑی۔ روزویل ایئر بیس آرمی نے اس اڑن تشتری کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے اندر 8 اجنبی ایلین سوار تھے
جن میں سے 6 مر چکے تھے مگر 2 ابھی زندہ تھے۔ بس اس دن کسی ٹیکنیکل خرابی کے باعث وہ اڑن تشتری زمین پر گر پڑا اور دنیا والوں کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس خفیہ ٹیکنالوجی کو ایریا 51 کے اندر ہی بنایا جا رہا تھا۔ 8 جولائی 1947 کو اس روزویل حادثے کی خبر اخباروں میں کچھ اس طرح سے شائع ہوئی: ایئر فورس میکسیکو نے اڑتی ہوئی UFO کو روزویل کے علاقے سے پکڑا۔ یہ خبر امریکن ایئر فورس کے کرنل ولیم بیکلن ریچرڈ کے حکم پر میڈیا کو بتائی گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کرنل ولیم نے چند ہی گھنٹوں کے بعد اس پریس ریلیز کا بیان ہی بدل دیا اور کہا کہ یہ کوئی UFO نہیں بلکہ ایک موسمی غبارہ تھا۔ اب امریکن ایئر فورس کا کرنل ہو اور اسے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ کوئی UFO ہے یا کوئی موسمی غبارہ، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے بھلا؟ جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کرنل کے پیچھے موجود کچھ خفیہ طاقتیں یہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتی تھیں کہ اڑن تشتریوں کا خوف یا UFO کی تیاری کا وہ راز جو ایریا 51 کے اندر بنا رہے ہیں وہ کسی طرح سے دنیا کے سامنے آئے۔ تمام اخباروں کو بھی یہی ہدایات دی گئیں کہ وہ یہی لکھیں اور ایسا نہ کرنے پر انہیں سنگین دھمکیاں دی گئیں۔ ایک سائنٹسٹ ولیم ویر میک برازیل نے جولائی 1947 کو ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ میں نے خود ان چیزوں کا ملبہ دیکھا ہے جو میکسیکو کے علاقے روزویل کے اندر گری تھیں، اور میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں کہ وہ کوئی موسمی غبارہ نہیں تھا۔ اس انکشاف کے کچھ عرصے کے بعد برازیل کو غائب کر دیا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو پھر اس نے کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی بلکہ ہمیشہ کی چپ سادھ لی۔ ایریا 51 کے اندر ایڈوانس جنگی ہتھیار اور ایسٹرل ٹیکنالوجی کو پہلے ہی تیار کیا جا چکا تھا۔ یہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتے اور نہ ہی اس ٹیکنالوجی سے بنے جہازوں کی کوئی آواز آتی ہے، جس کا پردہ روس نے 1988 کے اندر اس وقت اٹھایا جب اس نے ایریا 51 کی کچھ تصاویر خلا میں موجود اپنے سیٹلائٹ کی مدد سے جاری کی، جہاں امریکی ایئر فورس کو مشقیں کرتے دیکھا گیا۔ ان جہازوں کو ورلڈ وار 2 میں بھی استعمال کیا گیا، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتی چلوں کہ امریکہ اس سے پہلے ایسی کسی ٹیکنالوجی کے وجود سے، یعنی ایسٹرل ٹیکنالوجی جو UFO میں استعمال ہوتی ہے، سرے سے ہی انکاری تھا۔ اس کے انکشاف کے بعد ہائپرسونک ٹیکنالوجی کو بنایا گیا جو آواز کی رفتار سے بھی 8 گنا تیزی سے اڑ سکتے ہیں، یعنی 6000 میل پر گھنٹے کی رفتار سے، جو کہ اتنی تیز رفتار ہے کہ کسی بھی سیٹلائٹ اور ریڈار کو چکما دینے کے لیے کافی ہے۔ اس حادثے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے انہیں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ دوستوں، 1952 میں 13 جولائی سے 28 جولائی تک مسلسل ان UFOs کو وائٹ ہاؤس پر دیکھا گیا۔ ان کے اڑان بھرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سیکیورٹی کے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ اس معاملے کو لے کر امریکہ میں خاصا شور اٹھا تو عوام نے حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ اس کی تفتیش کی جائے، جس کے نتیجے میں پروجیکٹ بلو بیک کا منصوبہ شروع کیا گیا، اور اس مشن کے کیپٹن ایڈورڈ جے ریپرڈ نے جب اس کی رپورٹ طلب کی تو انہیں یہ حیران کن جواب دیا گیا کہ یہ کوئی اڑن تشتریاں نہیں بلکہ موسمی غبارے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک پراسرار چیز کسی کے گھر میں گھس جائے اور اس پر آنکھیں بند کر لیں تو یقیناً اس کے ساتھ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح کے لاتعداد واقعات بھرے پڑے ہیں جو UFO کی موجودگی اور اس کی خفیہ تیاری کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، میں نے کوشش کی کہ آسان سے آسان الفاظ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے سمجھنے میں مزید آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔